पतरस को, यहूदा को और यूहन्ना इस्तबागी जैसे लोगों को और दीगर को मुतासिर किया। तो सही इल्म मसीह का जानना जो है वो ज़रूरी है। आज हम यीशु मसीह के तजस्सुम के बारे में देखेंगे। तजस्सुम का भेद जो है ये बहुत बड़ा भेद है, बल्कि यूं कहिए कि ये तमाम भेदों की माँ है। ये वो भेद है जो खुदा ने जो है वो बनाए आलम से पेशतर जो है वो तश्कील दिया। अपने इल्म साबिक से उसने बनीनो इंसान के लिए यीशु नुक्ता आगाज है। यीशु मसीह तजस्सुम से पहले भी खुदा था, वो अज़ल से है। इसीलिए यूहन्ना जो है वो बयान करता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यानी कलमा जो है वो अज़ली है, वो अज़ल से ही जो है वो बाप के साथ है। अब अक्सर हमें ये पूछा जाता है कि कैसे खुदा जो है वो तीन खुदा होंगे तो एक खुदा कैसे होगा। तो अपने कायरीन के लिए मैं ये बताता चलूं कि दुनिया में यक खलवी जानदार भी हैं और कसीर खलवी यानी जो मल्टी सेल्स से बने होते हैं वो भी जानदार हैं। सेल एक मुकम्मल बॉडी है, एक मुकम्मल लिविंग बीइंग है। तो हम इंसान जो हैं वो लाखों करोड़ों सेल्स से बने हुए हैं और इसने हमारी वन्नस को मुतासिर नहीं किया। तो कसरत से वहदत नहीं टूटती है। दूसरा जो है वो ये है कि अगर हम जो मैटर का छोटा सा जरा है जिसे आइटम कहते हैं उसमें भी खुदा के जलाल को देखें तो हमें नजर आता है उस एक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन फिर भी एटम एक है। ऐसे ही ज़ाते वाहिद जो है वो अज़ल से ही उसमें तीन अकनूम है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। तीनों बराबर और तीनों अज़ली हैं। उनमें से आज हम देखेंगे कि कैसे बेटा जो है, जो लोगोस है, जो खुदा का कलिमा है, खुदा का कलाम है, जिसके वसीले से खुदा ने आलम पैदा किए, जो खुदा जो है जो जिस पर टाइम और स्पेस का इतलाक नहीं किया जा सकता, जो ज़मा मकां की कैद से आजाद है, वो कैसे ज़मा और मकां में आता है और इंसानी जिस्म को इख्तियार करता है। इंसानी जिस्म को जो खुदा इख्तियार करता है वो अज़हद ज़रूरी है और ये हमारे मसीही अकीदे का जुज़्वे लाजिम है। यीशु मसीह की ज़ात जो है वो मुक़द्दसा मरियम के बतन में जन्म लेती है, जहाँ पर लिखा है कि इसी सबब से वो मालूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो तजस्सुम में यीशु मसीह की ज़ात ने कंवारी मरियम के बातिन में इंसानी जिस्म को इख्तियार किया। यूं जिस्म को इख्तियार करना जरूरी था कंवारी के बतन से, ताकि मरूसी गुनाह जो आदम से लीगली तौर पर हमें ट्रांसफर हो रहा था उसका सिलसिला जो है वो रुक जाए। तो खुदा जो ज़मा और मकान की कैद से आज़ाद है वो ज़माने में आ जाता है और ज़मा और मकान में आके मुक़द्दसा मरियम के बतन में जन्म लेता है। यूहन्ना रसूल यही बयान करता है, कलाम मुजस्सम हुआ। उस जमाने में डोसेटिज्म जो था उसकी तालीम जो थी वो चर्च में आ गई थी और ये यीशु मसीह के तजस्सुम का
انکار کرتے تھے. ان کو یہ تھا کہ اس کا حقیقی جسم نہیں ہے بلکہ وہ ایک لطیف جسم رکھتا تھا. یقیناً یہ پرانے عہد نامے کی تھیوفینی جو تھی اس سے متاثر تھے کہ خدا جو ہے وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو آگ میں ظاہر کرتا ہے, بادل کی صورت میں ظاہر کرتا ہے. خدا جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. تو انہیں لگا کہ یہ ایک تھیوفینی ہے, یعنی کہ اس کا جسم حقیقی جسم نہیں ہے بلکہ کیسا جسم ہے؟ لطیف جسم ہے. تو یوحنا رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ نہیں, کلمے نے جو ہے وہ صورت کو اختیار کیا, جسم کو اختیار کیا اور ہمارے درمیان رہا. تو یوحنا جو بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ کیسے وہ کھانا کھاتا ہے, وہ مچھلی کھاتا ہے, وہ انسانی خوراک کھاتا ہے, وہ جی اٹھنے کے بعد بھی جو ہے وہ روٹی اور مچھلی کھاتا ہے, تو یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا بدن جو تھا وہ حقیقی بدن تھا. اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا, اس کا بغور مشاہدہ کیا تھا. اور پھر وہ جو بیان کرتا ہے توما رسول کے بارے میں کہ کیسے اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا, اس کے زخموں میں اپنی انگلیاں ڈالی. تو وہ توما رسول کے شک کو بیان نہیں کر رہا بلکہ اس کی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کا بدن جو تھا وہ حقیقی بدن تھا. تو یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ مقدسہ مریم میں جو ہے وہ آتی ہے اور انسانی جسم کو جو ہے وہ اختیار کرتی ہے, انسانیت کا لبادہ اوڑھتی ہے. یسوع مسیح کی جو ذات ہے وہ نہ صرف انسانیت کا لبادہ اوڑھتی ہے بلکہ وہ سب چیزوں میں ہماری ہی طرح جو ہے وہ گرو اپ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ہیومن اسپرٹ بھی ہوتی ہے. یسوع مسیح کے جسم میں ہیومن اسپرٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر یسوع مسیح میں انسانی روح نہ ہوتی تو وہ ہمارے بدنوں کا تو رہائی دینے والا ہوتا, لیکن کیا کہ اپنی کسی بھی صفت سے وہ دستبردار نہیں ہوا, اپنے کسی بھی الہی صفت سے اس نے کنارہ کشی نہیں کی, بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. دور حاضر میں جو ہے وہ ایک کینوسس تھیری ہے, کینوسس ہیریسی ہے جو کہ جرمنی سے شروع ہوئی تھی, جس کے ماننے والوں نے یسوع مسیح کے تجسم کے بارے میں یہ بیان کیا کہ جب وہ اس نے جسم کو اختیار کیا کلمے نے, تو اپنے آپ کو الہی صفتوں سے, بعض نے کہا کچھ الہی صفتوں سے, بعض نے کہا الوہیت سے ہی خالی کر دیا. لیکن کیا یہ بائبل کے مطابق ہے کہ مسیح نے تجسم میں اپنے آپ کو الوہیت سے خالی کر دیا؟ نہیں. بائبل کہتی ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے, اور اگر اس نے اپنے آپ کو الوہیت سے خالی کر دیا یا الہی کچھ صفتوں سے خالی کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو آپ کے پاس ہے وہ کامل انسان تو ہے لیکن کامل خدا نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کچھ صفات سے کیا کر دیا ہے؟ خالی کر دیا ہے. دوسری بات
ذات الہی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے. اگر کسی وقت میں اس نے الہی صفتوں کا استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے تبدیلی آئی ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو کچھ صفتوں سے خالی کر دیا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ تبدیلی ہے. خدا جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کل آج بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے. اس نے اپنے آپ کو الوہیت سے خالی نہیں کیا. تجسم کے وقت میں اس نے اپنے آپ کو کچھ الہی صفتوں سے یا مکمل الہی صفتوں سے خالی نہیں کیا ہے. یہ تبدیلی ہے. پھر ہم یہ بتاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کامل ہے. کاملیت ایک ایسی حالت ہے جس میں نہ تو ایڈیشن ہو سکتی ہے نہ ڈیلیشن ہو سکتی ہے. اگر کاملیت میں اضافے کی گنجائش ہو تو وہ کبھی کامل تھا ہی نہیں، اور اگر اس میں سے کچھ نکل بھی جائے نہیں ہوا، بلکہ وہ پورے کا پورا خدا ہے، کامل خدا ہے جو الہی صفتوں کو استعمال کرتا رہا اور ان کو وہ خدا کے کام بیان کرتا تھا. مثال کے طور پہ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب جو ہے اس میں یسوع مسیح جو ہے وہ یہودیوں کو کہتا ہے کہ تم میری بھیڑیں نہیں ہو، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. اور پھر بھیڑوں کے بارے میں کہتا ہے کوئی انہیں اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ باپ جس نے اسے دی ہے یہ بھیڑیں وراثت میں دی ہیں. مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. تو وہ بھیڑیں، وہ لوگ اسے خدا نے دیے ہیں، باپ نے دیے ہیں. پھر کہتا ہے باپ سب سے بڑا ہے. یعنی کوئی دنیا میں ایسی اتھارٹی نہیں ہے باپ سے بڑی، خدا سے بڑی، جو خدا سے ان بھیڑوں کو چھین سکیں. پھر کہتا ہے میں اور باپ ایک ہے. میرا اور باپ کا جزو ایک ہے، الہی جزو ایک ہے. میں اور باپ ایک ہے. یعنی اس نے اپنے آپ کو باپ کے برابر کیا اور بتایا کوئی انہیں میرے ہاتھ سے بھی چھین نہیں سکتا. یہودیوں نے یہ سنتے ہی پتھر اٹھا لیے اور اسے سنسار کرنا چاہا. اس نے کہا تم مجھے سنسار کیوں کرتے ہو؟ کس کام کے سبب سے؟ انہوں نے کہا تیرے کاموں کے سبب سے نہیں، بلکہ تو نے انسان ہو کے اپنے آپ کو خدا بنایا ہے. یسوع مسیح نے انہیں کہا میرا یقین نہیں کرتے، میرے کاموں کا یقین تو کرو. آیا وہ خدا کے ہیں؟ آیا وہ باپ کے ہیں؟ یہ ایک بڑی اہم بات تھی کہ یسوع مسیح نے اپنے جو کام تھے، جو وہ معجزے کر رہا تھا، جو وہ کام کر رہا تھا، الہی کام کر رہا تھا، ان سے یہ بتایا کہ یہ کام الہی کام ہے. اور اس نے یہ کام باپ کو کرتے دیکھا ہے. اور پرانے وقتوں میں یوں ہوتا تھا کہ بیٹا جو کچھ باپ کو کرتے دیکھتا تھا وہی کچھ سیکھتا تھا اور اسی پیشے کو، اسی کام کو اپناتا تھا. تو بڑھائی کا بیٹا جو تھا وہ بڑھائی بنتا تھا. جو مچھوارے تھے ان کا بیٹا مچھوارا بنتا تھا. جو لوہار ہوتے تھے ان کا بیٹا لوہار بنتا تھا. چنانچہ ہم کہتے بھی تھے جاؤ بھائی لوہاروں کے گھر میں جاؤ، جاؤ بھائی ترخانوں کے گھر میں جاؤ، جاؤ بھائی سنار کے گھر میں جاؤ، فلان چیز لے کر آؤ. کیوں؟ وہ نسل در نسل اپنے باپ کا پیشہ اختیار کرتے تھے. اس زمانے میں ابھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو بیٹا ہے وہ کوئی فرق پیشہ اختیار کرے. تو اسی زمانے کے جو کام تھے، یعنی جو پروفیشن تھا کہ
बेटा बाप से सीखता है, तो इसको यीशु मसीह इस्तेमाल करता है कि वो काम जो वो करता है, तुम देख लो आया वो बाप के हैं कि नहीं है। बाप क्या देता है? जिंदगी देता है। बेटा क्या देता है? जिंदगी देता है। जैसा बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, वैसे बेटा भी अपने आप में क्या रखता है? जिंदगी रखता है। तो एक प्रोफेशन का हवाला देके यीशु मसीह बताता है कि उसके जो काम है वो किसके काम है? खुदा के काम है। तो यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत में भी अपने कामों के जरिए से अपनी अलूहियत को जाहिर करता रहा। उसकी इलाही सिफतें जो है वो जाहिर होती रही। और यीशु मसीह ने तो भाई बाप और बेटा जो है वो तजस्सुम में एक दूसरे से जुदा नहीं हुए थे। तजस्सुम में भी वो कह रहा था बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। एक दूसरे से हटके बाप बेटे और रूहुल कुदस का वजूद नहीं है। सलीब के वक्त में भी बाप ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि वो अपने बाप के साथ ही था, क्योंकि उसने अजली रूह के वसीले से अपने आप को बाप के सामने क्या किया था? मसलूब किया था, कुर्बान किया था। बेटा कुर्बानी दे रहा था, रूह कुदस के वसीले से कुर्बानी चढ़ाई जा रही थी, और बाप जो है वो कुर्बानी को कबूल कर रहा था। तो तजस्सुम में भी तीनों अकनूम जो थे वो मौजूद थे एक ही शख्स में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिस्म जो है उसकी हद है, लेकिन अलूहियत की कोई हद नहीं है। तो यीशु मसीह जिस्म में जब आया तो वो मुकीद नहीं था, वो कैद नहीं था उसकी इलाही जात, बल्कि वो हर जगह पर मौजूद थी। चुनाचे निकोदेमुस से बात करते हुए वो कहता है कि इब्ने आदम जो आसमान में है, तो जमीन पर वो निकोदेमुस के सामने इंसानी जिस्म में
ضرور آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور خدا کے کلام کو جو ہے وہ سیکھتے جائیں اور اس کے عرفان میں ترقی کرتے چلے جائیں۔ آمین۔